السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال کی آمد ہے، جیسا کہ انگریزی مہینہ ہے، ہر کوئی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بہت سارے خرافات، بہت ساری غلط رسومات ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں قمری نظام اوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے قمری مہینے ہی مراد ہیں، اور انہی کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر احکام، عبادات و معاملات، مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدتیں، روزات، بلوغت وغیرہ بھی انہی پر مبنی ہیں۔ یعنی قمری سال عرف استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنے نجی اور سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی المکان اس کا اعتبار کریں۔ رہی صورت مسئولات، تو نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے، لیکن اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر بلند آواز سے ڈیک لگا کر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں میں گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے احکامات کو پامال کرے گا میں اسے نظر انداز کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلامی مہینے رکھے ہیں۔ مہینوں کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی آسمانی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہمیشہ اپنی جان کی حفاظت کرو۔ معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بچنا چاہیے، یعنی کہ بچنا فرض ہے، جیسے خودکشی کرنا، بھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، زہر کھانا، طاعون کی جگہ جانا وغیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان سب برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی مناؤ، نفل ادا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلا سال دیکھنا نصیب فرمایا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس سال میں نہ جانے کتنے لوگوں کی وفات ہوئی، کتنے لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمیں چاہیے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اس پہ ہم سچ کریں، ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے کتنے نیکی کے کام کیے، جو گناہ کیے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگے کہ یا ارحم الراحمین، جو ہم نے پچھلے سال گناہ کیا ہم کو معاف فرما دے، اگلا سال تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو اپنے رب کی، اور دین کے کاموں میں حصہ لو۔ اس وقت ہمارے ملک کے نظام بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ میں اپنے ہر بات کو دین اسلام کی بات پر لانا چاہتی ہوں۔ ہماری دین سے بہت دوری ہے۔ ہمارے ملک پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں نظام دین کا نہیں ہے، یہاں نظام یہودیت کا ہے، یہاں ہمارے لباس یہودیوں والے ہیں، ہمارے کام یہودیوں والے ہیں۔ دوسرے ممالک میں چلے جاؤ، آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کتنے پختہ اصول ہیں، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ غیر مسلم ہو کر اپنے اصولوں کے اتنے پکے ہیں، ہم مسلمان ہو کر اپنے رب کے نافرمان بندے بنے ہوئے ہیں۔ اس رب کے نافرمان جس نے ہم کو آخرت میں جنت عطا فرمانی ہے، ہم اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ اپنے پتھروں کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اپنے رحمان رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور اس وقت الیکشنوں کی تیاری ہو رہی ہے، تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرچی اپنی دین کے لیے دے دو، کیونکہ دین اسلام ہی وہ پیارا ہے، وہی پیارا دین اسلام ہے جس پہ چل کر ہم جنت الفردوس حاصل کریں گے، ہم اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے۔ ہم سب کو چاہیے ہم دین کے لیے پرچی دیں۔